اچھا اتنا اس نام سے پیار کر لیجئے، اتنا اس نام سے عشق کر لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر کہیں کا گزارا نہیں ہے جی۔ آج کچھ لوگ پابندیاں لگاتے ہیں، انہیں قبر میں پتہ چلے گا، جب مولا کا سامنا ہوگا نا، جب انہیں پتہ چلے گا۔ ہمارے سندھ میں ایک شہر میں پلاٹ کے جھگڑے میں ایک دہشت گرد مارا گیا تھا جی، تو اس نے اعلان کیا تھا، ایک تکفیری جماعت کا سربراہ تھا، اس کے باپ نے بھی قبضہ کیا تھا، وہ بھی مارا گیا اس پلاٹ کے چکر میں، پھر وہ مارا گیا، مذہبی مسئلے پہ تو نہیں مارا گیا، وہ پلاٹ کے جھگڑے پہ مارا گیا تھا۔ تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر علی ولی اللہ کی ترکیب نبی کی زبان سے کسی حدیث میں دکھا دو گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا جی۔ تو ہمارے ایک عالم دین جناب عبداللہ جروار صاحب نے لاڑکانہ میں ان سے مناظرے کو قبول کیا، انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے کہا تھا نبی نے کبھی زبان سے کہا ہو نا علی ولی اللہ، یہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں علی ولی اللہ اذانوں میں کہتے ہیں، کلمے میں کہتے ہیں، یہ اگر نبی نے کہیں کہا ہو تو مجھے دکھا دو، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے عالم دین نے عبداللہ صاحب نے، ابھی زندہ ہیں عبداللہ جروار صاحب، انہوں نے مناظرہ قبول کیا اور آ کے بیٹھے، وہ کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ تو اہل سنت کی کتاب فرائض السمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، اہل سنت کے محدث، اور آج کے محدث نہیں ہیں جی، کوئی 800 سال پرانے محدث، اہل سنت کے پرانے محدثوں میں سے ان کی کتاب فرائض السمتین، لکھ لیں میرے بچے اس نام کو اور بتائیں اپنے دوستوں کو جا کے۔ ایک سنی عالم مجھ سے کہنے لگے آپ نے اذانوں میں اضافہ کر دیا، کلمے میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا ہم نے اضافہ نہیں کیا ہے، آپ نے گھٹا دیا ہے۔ نبی نے یہ کلمہ ہمیں دیا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، نبی فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے دوزخ کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے، اللہ چاہتا نہیں ہے لوگ دوزخ میں جائیں، جہاں زیادہ بھیجنا ہوتا ہے وہاں جگہ بنائی جاتی ہے نا، تو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ دوزخ میں جائیں، توجہ ہے نا۔ ویسے بھی اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ ہمیں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ اللہ نے جنت تو بنائی ہے، دوزخ اللہ نے نہیں بنائی۔ اچھا حدیث سنا دوں، حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی، اگر سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو دوزخ ہی نہ بناتا۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنت کے، توجہ ہے نا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تینوں کلمات جنت کے 8 دروازوں پر لکھے ہیں۔ جب انہیں کتاب دکھائی الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، ناشر دیکھا، مؤلف دیکھا، کتاب دیکھی، آگے پیچھے دیکھا، کہنے لگے کتاب تو ہماری ہے۔ اچھا جب یہ بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو دیواریں پھاندتے ہیں، پھر یہ جتنے بھی اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جب گلی بند ہو جاتی ہے نا ان کی تو دیوار پھاندتے ہیں۔ دیوار پھاندنا تو پرانی عادت ہے ان کی۔ بھائی خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ تو جیسے ہی کتاب دیکھی نا، کتاب تو ہماری ہے، تو کہنے لگے اس میں لکھا ہے کہ مومن جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے یہ کلمہ نظر آئے گا، مسلمان کا دکھاؤ۔ تو ہمارے عالم دین نے بڑا اچھا جملہ کہا، پھر مسلمان جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ جب مومن ہی کو نظر آنا ہے جی، تو بھائی جنت میں کوئی جائے گا نہیں جب تک کہ اس نام سے اسے پیار نہ ہو۔ اس نام سے جسے پیار نہ ہو وہ جنتی نہیں ہے۔ ایک نہیں 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں جنت میں داخلے سے متعلق مولا علی کے فضائل جی، 1-2 سنا دوں۔ جنت سے متعلق مولا علی کا، علی اور جنت، اگر ہم یہ مضمون بنائیں نا کبھی خمسے کا یا عشرے کا، علی اور جنت، تو علی کا بڑا گہرا تعلق ہے جنت کے ساتھ، اور جس کا علی کے ساتھ تعلق ہے اسی کا جنت کے ساتھ جی۔
حدیث سنانے جا رہا ہوں. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. عَلَىٰ صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. بھائی ہر دروازے پہ آپ کے ہاں بھی کنڈیاں لٹکی ہوئی ہیں یا نہیں؟ آج جدید دور ہے، بیل لگی ہوئی ہے. پہلے کنڈی لٹکی ہوتی تھی، لوگ بجاتے تھے، آواز اندر سے پوچھتے تھے ہمارے الباب کون ہے دروازے پر، وہ جواب دیتا تھا فلاں. تو جنت کے دروازے پر بھی کنڈی ہے. حدیث سنا رہا ہوں میں نبی کی. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ ایک سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی ہے. عَلَىٰ صَفَاحِ الذَّهَبِ، سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ، جب وہ دقہ حلقہ ہوتا ہے یعنی زنجیر در بجنے لگتا ہے، دقہ باب ہوتا ہے، وہ زنجیر بجنے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت، تو اس میں سے آواز بنتی ہے. اچھا میرے دروازے کی جو کنڈی ہے اس کی تو کوئی آواز نہیں ہے، کنڈی کی آواز ہے جیسی بھی ہے وہ، میں تو نہیں بول سکتا ممبر سے. وہ بیل بجتی ہے اس کی طرح طرح کی آوازیں ہیں. لیکن جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجے گی تو جنت ہے، یہ میرا دروازہ تو ہے نہیں کہ بے مطلب بات آئے گی، کوئی نامفہوم کوئی آواز آئے گی. تو جنت کے دروازے پہ جب اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، تو ایک آواز بنتی ہے اور قالت، آواز یہ ہوتی ہے یا علی یا علی یا علی. جنت کے دروازے پہ بجنے والی کنڈی کی آواز ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. جی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی صاحب تفسیر المیزان، ہمارے یہاں کے مجتہدین میں ایک بڑا مضبوط مجتہد، فلسفی، ریاضی دان، یہ وہی ہیں جنہیں آیت اللہ خمینی نے گورباچوف کو خط دے کر بھیجا تھا کہ تم کمیونزم چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو. آیت اللہ خمینی نے اس خط میں لکھا تھا کہ کمیونسٹ جو ہیں، کمیونزم جو ہے وہ میوزیموں میں ملے گا، اب اس کے آثار ملیں گے. کمیونزم کا زمانہ نہیں ہے، اس سے پہلے کہ تم ذلیل ہو اسلام قبول کر لو. تو جو خط لے کر گئے تھے وہ یہی آیت اللہ جوادی عاملی لے کے گئے تھے. ان کی تفسیر تسنیم میں اب تک 45 جلدیں آ چکی ہیں اور 10ویں سورے پہ پہنچے ہیں. 300 سے زیادہ جلدوں میں تفسیر آئے گی. سنی شیعہ میں اتنی اچھی تفسیر اب تک کسی نے نہیں لکھی. جی ان کی تفسیر میں، وہ اپنی تفسیر میں زیارت جامعہ کی شرح مولانا انہوں نے بڑی حسین شرح کی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں چلا گیا. میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی گھر یہ جنت اللہ کی ہے، اس میں علی علی کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی اور نام ہو، اللہ اللہ ہو. اب جملہ میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور توجہ سے سنیں گے. وہ فرماتے میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا کہ استاد یہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میرے استاد نے بے ساختہ کہا جس کے گھر جاؤ گے سو اسی کو تو پکارو گے.